ARY نیوز کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. چینل پر چلنے والے ٹکرز توہین آمیز نہیں تھے بلکہ نیوٹرل تھے. PTI ابھی بھی تحقیقات کر رہا ہے. عام انتخابات میں تاخیر, پاکستان تحریک انصاف بہت بڑی مصیبت میں پھنس سکتی ہے. عمران خان, خاور مانیکا, بشرا بی بی آمنے سامنے ہوں گے. میری پریس کانفرنس روکنے کے لیے پریس کلب کو تالے لگوا دیے گئے. شریعت المروت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, خبریں کافی زیادہ ہیں اور بڑی ڈیٹیل سے ہیں, تو اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے بات کریں گے اور ARY نیوز کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اور انتخابات ڈیلے کرنے ہیں, ڈیلے نہیں کرنے ہیں, اس سلسلے میں بھی ایک بڑی اہم خبر ہے, اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے, بیل آئیکن پریس کیجئے. اور ہم لوگ اپنے 1 ملین سبسکرائبرز کے میگا ٹارگٹ کی طرف بڑی تیزی سے چل رہے ہیں, ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ تیز چل رہے ہیں. تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کیجئے تاکہ جلد از جلد ہم لوگ اس 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ تک جو ہے وہ پہنچ سکیں. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. سب سے پہلی بات یہ کہ جو ورچوئل جلسہ ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کا, میں نے پچھلے ویڈیو کے اندر بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت سی جگہوں پہ بلاک کیا گیا, اور یوٹیوب, فیس بک, ایکس, یہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جہاں سے ایکچولی یہ ورچوئل جلسہ ایکسیس کیا جا سکتا تھا, ان سوشل میڈیا سائٹس کو جو ہے وہ بلاک کیا گیا. اب اس سلسلے میں پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے بھی اس بات کو ریز کیا کہ یہ بلاکیج کیوں ہوئی ہے, نہیں ہونی چاہیے. تو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTI جسے کہتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ جی ملک کے کچھ علاقوں میں انٹرنیٹ کی سست روی کی شکایات کی تحقیقات جاری ہیں. ملک بھر میں انٹرنیٹ تک رسائی کی مجموعی صورتحال نارمل ہے. واضح ہے کہ پاکستان بھر میں گزشتہ روز فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام اور ایکس کی سروس کئی گھنٹے متاثر رہی تھی. تو PTI ابھی بھی تحقیقات کر رہا ہے, تو آپ بھی انتظار فرمائیے. وہ PTV کے دور کے اندر آتا تھا جب 1980s کے اندر کہ اگر ٹرانسمیشن میں کوئی خلل آیا تھا نا تو ایک پٹی چل جاتی تھی, انتظار فرمائیے. تو PTI کے لیے بھی اب آپ پہلے PTV انتظار فرمائیے کرواتا تھا, اب PTI انتظار کروائیے جو ہے وہ کرواتا ہے. بٹ اٹ از کوائٹ اسٹرینج کہ PTI کو اگر تو اتنی دیر لگتی ہے آپ کو یہ چیک کرنے میں کہ ایکچولی یہ ہوا کیا ہے, تو پھر اللہ ہی مالک ہے اس پورے نظام کا جو سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے جناب 8 فروری کا عام انتخابات کے حوالے سے مجموعی طور پر ووٹرز کا ڈیٹا جو ہے وہ ریلیز کر دیا ہے, اور ان اعداد و شمار کے مطابق 12,85,85,760 لوگ ووٹرز وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے. تو یہ سب سے بڑا الیکشن ہوگا اب تک پاکستان کی تاریخ کا. ہر دفعہ ہی ہوتا ہے, مطلب ظاہری بات ہے پچھلے الیکشن سے اگلے الیکشن میں جب آپ جاتے ہیں تو ہماری آبادی بھی بڑھ چکی ہوتی ہے, تو اسی کے مطابق ووٹر ٹرن آؤٹ بھی جو ہے, ووٹر نمبر بھی بڑھ چکا ہے. ووٹر ٹرن آؤٹ تو خیر ویری کرتا رہتا ہے. تو 12,85,85,000 افراد جو ہیں وہ اس مرتبہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں. اس میں مرد ووٹروں کی تعداد 6,92,63,704 ہے, اور خواتین ووٹرز کی تعداد 5,93,22,056 ہے. تو مردوں کی تعداد جو ہے وہ عورتوں سے زیادہ ہے, یہ تقریباً 53.87% بنتی ہے مردوں کی, اور خواتین کی جو شرح ہے وہ 46% اپروکسیمیٹلی بنتی ہے. اسلام آباد میں ووٹرز کی تعداد 10,83,000 ہے, اور پنجاب میں ووٹرز کی تعداد 7,32,00,000 ہے. یہ میں رف فگر آپ کو بتا رہا ہوں, آگے پھر ظاہری بات اور بھی ہے. اور سندھ میں ووٹرز کی تعداد 2,69,00,000 ہے, اور بلوچستان میں ووٹرز کی تعداد 53,71,000 ہے, اور خیبر پختونخوا میں مجموعی تعداد 2,19,00,000 ہے ووٹرز کی جو اپنا حق رائے دہی اس مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا جی, عام انتخابات میں تاخیر, ذرا اس کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں. ظاہری بات ہے یہ چہ مگوئیاں اور ریومر مانگرنگ کافی چل رہی تھی بڑی دیر سے, وہ کافی حد تک سپریم کورٹ نے تو اس کے اوپر اب جو ہے وہ دروازہ بند کر دیا تھا, لیکن مزید کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں, اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کوئٹہ کی 2 صوبائی نشستوں پر حلقہ بندیوں کے خلاف اپیل پر اپنا فیصلہ سنا دیا. دوران سماعت جسٹس اطہر ملنا نے ریمارکس دیے کہ جو اختیار قانون نے الیکشن کمیشن کو دیا ہے اسے ہائی کورٹ کیسے استعمال کر سکتی ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ الیکشن پروگرام جاری ہونے کے بعد حلقہ بندیوں سے متعلق تمام مقدمہ بازی غیر مؤثر ہو چکی ہے. کسی انفرادی فرد کو ریلیف دینے کے لیے پورے انتخابی عمل کو متاثر نہیں کیا جا سکتا. ہمیں اس حوالے سے لکیر کھینچ کر حد مقرر کرنی ہے. چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی سارے کیوں چاہتے ہیں کہ الیکشن لمبا ہو. الیکشن ہونے دیں, اگر اس درخواست پر فیصلہ دیا تو سپریم کورٹ میں درخواستوں کا سیلاب امڑ آئے گا. اطہر ملنا صاحب نے کہا کہ جب الیکشن شیڈیول جاری ہو جائے تو سب کچھ رک جاتا ہے. الیکشن کمیشن کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ 8 فروری کے انتخابات شفاف ہوں.
سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کرتے ہوئے بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. پشاور ہائی کورٹ نے عدلیہ کی زیر نگرانی انتخابات کرانے سے متعلق درخواست پر فریقین کے دلائل سننے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا. اس میں بیسکلی درخواست گزار ایک وکیل تھے معظم بٹ ایڈوکیٹ. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن عملے کو 2 ماہ پہلے تعینات کرنا ہوتا ہے. الیکشن کے لیے بروقت انتظامات نہیں کیے گئے تو شفاف الیکشن کیسے کرائیں گے. پشاور ہائی کورٹ نے جوڈیشل افسران دینے سے تو انکار نہیں کیا. یہ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے انکار کیا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے. وکیل نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا کہ جب وقت آئے تو اس وقت آ جائیں, پھر یہ نہیں گئے. ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ درخواست گزار کو لگتا ہے کہ ہم نے غلط بیانی کی ہے تو سپریم کورٹ میں اعتراض اٹھائیں. موسم بٹ صاحب نے کہا کہ جی سپریم کورٹ میں کہا گیا لاہور ہائی کورٹ نے پورے ملک کے لیے کیسے نوٹیفکیشن معطل کر دیا. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جوڈیشل افسر کا کنٹرول ای سی پی کے پاس ہوگا. کسی الیکشن آفیسر پر اعتراض ہے تو یہ الیکشن کمیشن سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر فی الحال فیصلہ محفوظ ہوا ہے. اچھا, آج ایک بڑی کنفیوزنگ خبر ہے, ذرا میں وہ بھی دونوں سائڈز میں سٹوری کا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. جیو دنیا, اے آر وائی اور ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا کہ نادرا نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث 18 پی ٹی آئی رہنماؤں کے شناختی کارڈز بلاک کر دیے ہیں. پولیس نے اس سلسلے میں 18 اشتہاریوں کے کارڈز بلاک کرنے کی نادرا سے درخواست کی, جس پر کارروائی عمل میں لائی گئی. پولیس حکام کے مطابق تمام ملزمان اے ٹی سی میں پیش ہوئے بغیر قانونی حقوق حاصل نہیں کر سکے. شامل تفتیش ہونے تک ملزمان کے قومی شناختی کارڈز بلاک رہیں گے. یہ 18 افراد کون ہیں؟ پولیس کے مطابق مراد سعید, اعظم سواتی, حماد اظہر, میاں اسلم اقبال, کرامت کھوکر, علی امین گنڈا پور, واسق قیوم, مسرت جمشید چیمہ, زبیر نیازی, ملک ندیم عباس, غلام محی الدین دیوان. ان سب کے بتایا گیا کہ جی شناختی کارڈ جو ہیں وہ بلاک ہو گئے. لیکن پھر دوسری جگہ نادرا نے یہ کہا ہے کہ جی ان رہنماؤں کے شناختی کارڈز بلاک نہیں ہوئے ہوئے اور اس کی انہوں نے تردید جاری کی. ترجمان نادرا کا کہنا تھا کہ ہم نے ایسا کوئی ایکشن نہیں لیا, نہ ہی کسی کورٹ کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. اس سلسلے میں شناختی کارڈ بلاک کرنے کا ایک مکمل قانونی پروسیجر ہوتا ہے. ابھی تک کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی اور نہ وزارت داخلہ نے احکامات جاری کیے ہیں. اس سلسلے میں تمام خبریں جو ہیں وہ صرف افواہیں ہیں. تو یہ دونوں سائڈز ہیں سٹوری کی جو موجود ہیں, ہم نے آپ کے سامنے دونوں ہی رکھ دی ہیں. اس کے علاوہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کمیشن کے سامنے پیش ہوئے. ان کے وکیل علی ظفر بھی وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے دلائل دیے کہ الیکشن کمیشن نے 20 روز میں انتخابات کرانے کا کہا, جس پر ہم نے آرڈر کے تحت الیکشن کروائے. چیئرمین کا عہدہ 5 سال اور پینل کا 3 سال کا الیکشن ہوتا ہے. جب بلا مقابلہ الیکشن ہوتا ہے وہاں ووٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. عام انتخابات بھی بلا مقابلہ ہوتے ہیں. بلا مقابلہ الیکشن غیر قانونی نہیں اور اس کے لیے ووٹنگ کی ضرورت بھی نہیں. انہوں نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا طریقہ کار پاکستان کے آئین, الیکشن ایکٹ اور الیکشن رولز میں درج نہیں ہے. الیکشن ایکٹ میں انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا معاملہ پارٹی پر چھوڑا گیا ہے. ہمارے آئین میں صرف یہ ہے کہ الیکشن خفیہ رائے شماری سے ہو. انٹرا پارٹی الیکشن میں الیکشن کمیشن ریگولیٹر نہیں, لہٰذا اس ادارے کے پاس الیکشن تنازع نہیں لایا جا سکتا. تو انہوں نے بیسکلی الیکشن کمیشن کی ڈومین کے اوپر ہی جو ہے وہ بات کہی ہے کہ آپ ہمارے ان معاملات میں بول ہی نہیں سکتے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے. چیف الیکشن کمشنر نے بیرسٹر علی ظفر سے کہا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ درخواست گزار پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہیں, جبکہ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ نظریہ ضرورت کے تحت ہوا, اعلان سے کوئی چیئرمین نہیں بن سکتا. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ہمارے رول میں ہے کہ سیٹ خالی ہو اور وقت کم ہو تو سیکرٹری جنرل چیف الیکشن کمشنر نوٹیفائی کرتا ہے. اس پہ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے جو آرڈر دیا تو اس میں چیئرمین اور سیکرٹری جنرل نہیں رہے, آپ کے عہدیدار ختم ہو گئے. اس عبوری دور میں کون چیئرمین تھے؟ اب یہ ٹیکنیکلٹی ہے بیسکلی. پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ قانون کے تحت پرانے چیئرمین ہی رہیں گے. ابھی صدر مملکت کی مدت ختم ہوئی لیکن آئین کے تحت وہ اب بھی صدر ہیں. ضرورت نہیں تھی لیکن ہم نے پھر بھی الیکشن شیڈیول سب آفیسز کے باہر لگا دیا. الیکشن کمیشن کے ممبر نے کہا کہ سارے ملک کے الیکشن پشاور میں ہوئے ہیں. اس پہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ہر پارٹی کے الیکشن ایک ہی جگہ ہوتا ہے. پی ٹی آئی الیکشن شیڈیول میڈیا میں آیا. نومبر 30 کو الیکشن کمیشن کو بھی ارسال کر دیا کہ ہمیں پولنگ کے دن سیکورٹی فراہم کی جائے. ہمارے 8 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز میں سے 6 لاکھ سمندر پار پاکستانی ہیں. چلیں یہ بات بھی آج آپ کو پتہ لگ گئی کہ 8 لاکھ میں سے 6 لاکھ جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں, ان کے جو ووٹرز ہیں. اس عمل کے دوران کسی نے کاغذات نامزدگی نہیں لی اور کسی نے پارٹی چیف الیکشن کمشنر سے رابطہ نہیں کیا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ آؤ آ کر الیکشن لڑو, یہ الیکشن لڑنا رضا کرانا ہے. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ تو جلسے بھی نیٹ پر رکھتے ہیں. سکندر سلطان راجہ کے ریمارکس پر الیکشن کمیشن میں کہے لگے, وہ جو ورچوئل جلسہ ہوا تھا اس کی بات کر رہے ہیں. تو ممبر کمیشن نے استفسار کیا کہ آپ کے کاغذات نامزدگی کہاں سے مل رہے تھے, جس پہ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ ہمارے فارم مرکزی آفس اور باقی آفس سے بھی مل رہے تھے. درخواست گزاروں نے اپنی درخواست میں کوئی پینل نہیں لگایا. پورے ملک کو معلوم تھا کہ الیکشن ہو رہا ہے, یہ کوئی چھپا ہوا الیکشن نہیں تھا. وکیل درخواست گزار عزیز الدین کاکا خیل نے کہا کہ کوئی الیکشن نہیں ہوا, صرف سلیکشن ہوا ہے. پی ٹی آئی
انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے. درخواست گزار شاہ فہد نے کہا کہ چیلنج کرتا ہوں مجھ سے پہلے کوئی اس جماعت میں آیا ہو, میری ممبرشپ سماعت سے ایک دن قبل ختم کی گئی. وکیل شاہ فہد نے کہا کہ میرے موکل پر 9 مئی کی ایف آئی آرز ہیں. شاہ فہد اڈیالہ جیل میں بھی رہے, ان کا جرم پی ٹی آئی کا رکن ہونا تھا جس حق سے اب ان کی جماعت انہیں محروم کر رہی ہے. بلا مقابلہ الیکشن کو قبول نہیں کیا جا سکتا. درخواست گزاروں کے جواب مکمل ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر دیا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ کیا آتا ہے. اگر تو یہ پی ٹی آئی کے خلاف آیا تو پاکستان تحریک انصاف بہت بڑی مصیبت میں پھنس سکتی ہے, لیکن اگر تو ان کے حق میں آیا تو یہ بہت بڑا ریلیف بھی ثابت ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے. تو دیکھتے ہیں یہ فیصلہ کیا آتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے بلے سے متعلق تحریک انصاف کے خلاف کوئی فیصلہ دیا تو عدالت سے رجوع کریں گے. تو یعنی ان کو خود بھی اس بات کا شک ہے کہ ساڑھے خلاف آ سکتا ہے. الیکشن کمیشن نے ملک کی مقبول ترین جماعت کو انتخابی عمل سے باہر رکھنے کی کوشش کی تو یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہوگی. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ 20 دن میں انٹرا پارٹی الیکشن کرایا جائے, ہم نے کرا دیے, سب کچھ قانون کے مطابق کیا گیا. اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے 40 سوالوں کے جواب مانگے ہیں. تو ان کو بیسکلی ایک کویشچنر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے عہدیداروں کو کہ جی ان 40 سوالوں کے جو ہے نا آپ ہمیں جواب جمع کروائیں یہاں پہ. اچھا جی, اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے عمران خان کے جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت کی. الیکشن کمیشن کے وکیل نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن سے متعلق فل بینچ کو آگاہ کیا. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن ہوم ڈپارٹمنٹ نے 8 دسمبر کو جاری کیا. اس پر عدالت نے کہا کہ ملزم اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ہے, اس عدالت کا دائرہ اختیار اسلام آباد اور راولپنڈی کا ہے. وکیل نے کہا کہ درخواست گزار جب لاہور میں تھا اس وقت نوٹس زمان پاک میں وصول کروائے گئے, البتہ کیس کل عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے فکس ہے. بعد میں لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی توہین الیکشن کمیشن کیس میں جیل ٹرائل روکنے کی فوری استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیے. تو عمران خان صاحب کو یہاں پہ ریلیف نہیں مل سکا کہ کم از کم جیل ٹرائل ان کا جو ہے وہ روک دیا جائے. وہ کورٹ نے کہا کہ جی یہ اسی طرح ہی کنٹینیو کرے گا. ایک اچھی خبر جو آئی عمران خان صاحب کے لیے وہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ نے 25 مئی لانگ مارچ جلاؤ گھراؤ کیس میں عمران خان اور اسد عمر کو بری کر دیا ہے. کیس کی سماعت سول جج نوید خان نے کی. عدالت نے دیگر ملزمان کے خلاف کیس کی سماعت 24 فروری تک ملتوی کر دی. تھانہ کرال میں یہ مقدمہ ان دونوں کے خلاف درج ہوا تھا. عمران خان کے وکیل نعیم پنچوتا نے عمران خان اور دیگر کے خلاف لانگ مارچ توڑ پھوڑ پر درج 2 مقدمات میں بریت کی درخواست 9 ستمبر کو جمع کروائی تھی. تو نعیم پنچوتا جو ہے ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ کم از کم ایک خوشخبری تو وہ عمران خان کے لیے لے آئے ہیں. اچھا, یہ بیسکلی وہی معاملہ ہے 25 مئی کا جب اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب آ رہے تھے اور وہاں پہ وہ آگ شاگ وغیرہ لگا دی گئی تھی پلانٹس وغیرہ کو بھی, اور آنسو گیس کی کافی شیلنگ ہوئی تھی. بیسکلی وہ کیس ہے, تو اس میں سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بری ہو گئے ہیں. ایک اور کیس وہ بھی اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ میں بیسکلی دوران عدت نکاح کا جو کیس ہے, سول جج قدرت اللہ کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی. بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل عدالت میں پیش ہوئے. انہوں نے عدالت کو بتایا کہ بشرا بی بی لاہور میں ہیں اور وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتی. اس پر عدالت نے کہا کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں ہے, بشرا بی بی تو جیل میں نہیں ہے. وکیل نے کہا کہ جی اگلی سماعت پر بشرا بی بی پیش ہو جائیں گی, ضمانتی میں چل کے تیار ہیں مگر دستخط نہیں ہو سکے. 2 سے 3 بجے کا وقت رکھ لیں, کوشش کر لیتے ہیں بشرا بی بی پیش ہو جائیں. عدالت نے کہا بشرا بی بی واقعی میں بیمار ہیں تو درخواست کے ساتھ میڈیکل لگا دیں. جیل سے سابق چیئرمین پی ٹی آئی سے متعلق رپورٹ آ جائے تو دیکھ لیتے ہیں. اس پہ وکیل نے کہا کہ جی رپورٹ جو آنی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. جج نے وکیل سے مکالمہ کیا کہ مجھے نہیں پتہ, آپ بتا دیں کیا رپورٹ آنی ہے, کوشش کریں عدالت صرف اس کیس تک محدود رہیں. وکیل نے عدالت سے دعا کی کہ لاہور سے آنا ہوتا ہے تاریخ لمبی دے دیا کریں یا چھٹیوں کے بعد سماعت رکھ لیں. اس پہ عدالت نے کہا کہ کچھ عرصے تک اسلام آباد میں کرائے پر گھر لے لیں, چھٹیوں سے پہلے ایک سماعت رکھیں گے. اچھا, یہ جو ریمارک دیا گیا آئی واز کوائٹ سرپرائز کہ وائی وڈ یو سے دیٹ, آپ کا تو بنی گالا پورا ایک مطلب 300 کنال کا پورا گھر ہے, تو آپ کو اسلام آباد میں کرائے میں گھر لینے کی کیا ضرورت ہے, مطلب اتنا بڑا محل ہے بلکہ پورا آپ کے پاس, تو وائی وڈ یو نیڈ دیٹ. تو بعد میں جیل حکام نے عمران خان کو عدالت میں پیش کرنے سے معذرت کر لی اور اپنا جواب عدالت میں جمع کرایا. جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ سیکیورٹی تھریٹ پر عمران خان کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتے. عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس میں جیل ٹرائل کا حکم دے دیا. اس میں کہا گیا کہ جی عمران خان کی عدالت میں پیشی سے متعلق سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے جواب کے بعد فیصلہ کیا گیا. غیر شرعی نکاح کیس کی اگلی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی اور جیل میں کیس کا اوپن ٹرائل ہوگا جس میں خاندان کے افراد اور شہری جو شرکت کرنا چاہیں جا سکتے ہیں, جبکہ میڈیا نمائندے اور شہری سماعت کے لیے جیل رولز کے تحت سپرنٹینڈنٹ سے رابطہ کریں گے, جس کے بعد عدالت نے کیس کی مزید سماعت 22 دسمبر تک ملتوی کر دی. اب یہ ایک اور کیس ہے
جو اب جیل ٹرائل جس کا ہوگا اور جیل کے اندر ہی عمران خان صاحب کے سامنے ہی ہوگا. انٹرسٹنگ بات اس کے اندر یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا موقع بھی آئے گا جب اس جیل ٹرائل کے دوران عمران خان اور خاور مانیکا آمنے سامنے ہوں گے. یہ سب سے انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ ذہن میں رکھیے گا اس میں مدعی جو ہے وہ خاور مانیکا ہے. تو دس وڈ بی ویری انٹرسٹنگ کہ اگر ایک ہی موقع کے اوپر عمران خان, خاور مانیکا, بشرا بی بی تینوں اکٹھے کورٹ روم کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہوں اور یہ کیس جو ہے آگے چلے. تو اس سے پہلے توہین الیکشن کمیشن کا کیس وہ بھی جیل میں ٹرانسفر ہو چکا ہے. اس کے علاوہ نیب کی تحقیقات, یہ معاملات بھی جو ہیں جیل میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سائفر کا معاملہ بھی جو ہے وہ جیل کے اندر اب شروع ہو چکا ہے. سو ہماری اڈیالہ جیل جو ہے وہ پورا ایک کورٹ روم تقریباً بن چکی ہے جس میں مختلف کیسز جو ہیں اب عمران خان کے خلاف سنے جا رہے ہیں. عمران خان کے ترجمان عمیر نیازی نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا توہین عدالت سے متعلق سپریم کورٹ کا آرڈر پڑھا ہے, توہین عدالت کا باقاعدہ نوٹس ابھی تک میرے پاس نہیں آیا. سپریم کورٹ نے وضاحت طلب کی ہے, اس کا باقاعدہ جواب داخل کریں گے. ہماری پٹیشن الیکشن میں تاخیر کے لیے نہیں تھی, ہم لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں, ہمارا مقصد ہے الیکشن ہوں اور صاف و شفاف ہوں. عمیر نیازی سے سوال کیا گیا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ جنہوں نے جمہوریت کو ڈیریل کیا ہے پہلے انہیں تو پکڑیں. پرویز مشرف کو ہم نے خود جانے دیا, ضیاء الحق اور ایوب خان کا کچھ نہیں کر سکے. اگر میری طاقت ان سب سے زیادہ ہے تو دیکھنے والی بات ہے. شیر افضل مروت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ اور پی ٹی آئی کے وکیل, ان کے حوالے سے ان کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر حکومت نے لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کروا دیا. اس میں کہا گیا کہ نظر بندی کے خلاف درخواست گزار متعلقہ فورم پر رجوع کریں. شیر افضل مروت کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن ڈپٹی کمشنر نے جاری کیا. شیر افضل مروت کی نظر بندی کے خلاف پہلے درخواست حکومت کو دیں, عدالت نظر بندی کے خلاف دائر درخواست مسترد کرے. بعد میں لاہور ہائی کورٹ نے شیر افضل مروت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے شیر افضل مروت کے بھائی کی درخواست پر اپنا یہ فیصلہ سنایا. اس کے اندر کھوسا صاحب جو ہیں وہ شیر افضل مروت صاحب کی وکالت کر رہے تھے, جنہوں نے ابھی پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے. تو لاہور ہائی کورٹ نے ایم پی آرڈر کو غیر قانونی قرار دے دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن یہ گرفتاری ہوئی تھی میں نے اسی دن آپ کو ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ اگر اس معاملے کو عدالت میں لے جایا گیا تو موسٹ پرابلی شیر افضل مروت کو ریلیف مل جائے گا, اور ویسے ہی ہوا ہے. اور لطیف کھوسا صاحب جو ہیں انہوں نے جا کے پھر شیر افضل مروت صاحب کا کیس جو ہے وہ کورٹ کے اندر لڑا ہے. عدالت نے ڈپٹی کمشنر کو شیورٹی بانڈ کے بدلے رہا کرنے کا حکم دیا. 14 دسمبر کو شیر افضل مروت کو جو ہے وہ پولیس نے لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کیا تھا, حراست میں لیا تھا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور کیس, راولپنڈی کی خصوصی عدالت نے اینٹی کرپشن کے مقدمے میں فواد چودھری کی ضمانت منظور کر لی. عدالت نے فواد چودھری کو 2 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے اور رہا کرنے کا حکم دیا. اینٹی کرپشن پولیس نے فواد چودھری کو گرفتار کر کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا تھا. تو اس کیس کے اندر فواد چودھری کو ریلیف مل گیا, لیکن آلریڈی فواد چودھری نیب کی حراست میں ہے. نیب ان کی آلریڈی ایک اور کیس کے اندر جو ہے وہ گرفتاری ڈال چکا ہوا ہے. تو فواد چودھری جو ہے وہ ریلیز تو نہیں ہوں گے. البتہ فواد چودھری کی اہلیہ نے اپنا ایک ہبہ فواد چودھری, انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے 2 روز قبل یہ اعلان کیا تھا کہ میرے شوہر فواد چودھری جیل سے الیکشن لڑیں گے اور ان کی الیکشن کیمپین میں خود چلاؤں گی, جس کا باقاعدہ اعلان پریس کانفرنس کر کے کروں گی. میں پریس کانفرنس کرنے کے لیے گئی تو فواد چودھری کے بھائیوں فراز چودھری, فیصل چودھری, فلک شیرباز اور ان کے گھر کے سربراہ چودھری شہباز حسین کے احکامات پر میری پریس کانفرنس روکنے کے لیے پریس کلب کو تالے لگوا دیے گئے. لیکن پھر بھی میں نے وہاں پر پرامن پریس کانفرنس کی. مجھے پولیس کے ذریعے گرفتار کرنے کی بھی کوشش کرائی گئی. کسی ادارے کی جانب سے مجھے رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا. رکاوٹ بنی ہے تو فواد صاحب کی فیملی میرے خلاف کھڑی ہے. میری لیگل ٹیم اس پر دیکھ رہی ہے, ہم ان کے خلاف درخواست بھی دیں گے اور جو بھی قانونی کارروائی ہو سکی ہم کریں گے. سو یہ معاملہ دن بدن جو ہے وہ اور بھی خراب ہوتا جا رہا ہے. مطلب یہاں پہ فواد چودھری صاحب کی کوشش رہی ہے کہ بیگم اور بھائی کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کسی طرح ریزالو ہو جائیں, لیکن وہ ہوتے ہوئے فی الحال دکھائی نہیں دے رہے. اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں ٹک ٹاکر ملک منیب سمیت 23 ملزموں کی درخواست سے ضمانت باضابطہ گرفتاری منظور کر لی. عدالت نے 2-2 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض ضمانتیں منظور کیں, جبکہ عدالت نے ملزم محمد عمران اور آصف عاشق کی ضمانتیں خارج کر دیں. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے 25 ضمانتوں پر یہ فیصلہ اپنا سنایا ہے. ملزموں کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں صوبہ سندھ کے ممکنہ امیدواروں کے انٹرویوز کیے گئے, اور اس دوران نواز شریف نے کہا کہ کراچی والے تیاری کریں, شہباز شریف آپ کے پاس آ رہے ہیں. ذرائع نے بتایا کہ شہباز شریف کراچی سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں سے انتخاب میں حصہ لیں گے. نواز شریف نے کراچی کے تنظیمی عہدیداروں کو شہباز شریف کی انتخابی مہم ترتیب دینے کی ہدایت کر دی. نواز شریف صاحب کا جو اس سلسلے میں آج ایک جو اس بورڈ سے جو گفتگو تھی وہ ٹی وی کے اوپر جب آئی
تو اس کے اندر انہوں نے کراچی کی صورتحال کے اوپر کچھ تبصرہ کیا ہوا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ جی کراچی کے اندر جو ہے یہ کام نہیں ہوا تو وہ کام نہیں ہوا، مطلب انہوں نے تھوڑا سا پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ہٹ کیا. تو ساتھ ہی اس کے فوراً بعد جیسے یہ ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر آیا تو ساتھ ہی اس کے بعد جو ہے وہ مراد علی شاہ جو سابق چیف منسٹر ہیں سندھ کے، انہوں نے آ کے پھر جواب دیے مختلف چینلز کے اوپر آ کے ان کو. اچھا جی، ایئر وائی کے حوالے سے خبر میں نے شروع میں بات کی تھی. میشا شفیع انہوں نے ایئر وائی یو کے خلاف ہتک عزت کی ابتدائی سماعت میں فتح حاصل کر لی ہے. براڈ کاسٹر نے میشا شفیع پر لاہور ہائی کورٹ میں پیشی سے جان بوجھ کر گریز کر کے پاکستانی قوانین کا احترام نہ کرنے کا الزام عائد کیا تھا. تو لندن ہائی کورٹ نے رولنگ دی ہے کہ چینل نے ان کے اور گلوکار علی ظفر کے بارے میں مختلف پروگراموں کے دوران میشا شفیع پر، جس کا پاکستان کی تاریخ میں گلوکارہ کے اعتبار سے ایک بڑا نام ہے، الزامات عائد کر کے ان کی شدید توہین کی ہے. میشا شفیع نے اے آر وائی یو کے براڈ کاسٹر نیو ویژن ٹی وی لمیٹڈ کی جانب سے پاکستانی عدالتوں کے احکامات کی تعمیل نہ کرنے کا الزام عائد کیے جانے پر ہتک عزت کا دعویٰ کیا تھا. 5 دسمبر 2020 کو چینل نے میشا شفیع کی تصاویر دکھائی تھیں، جس میں میشا شفیع علی ظفر کے ساتھ تنہا تھیں. ان تصاویر کے ساتھ ہی چینل نے میشا شفیع کو اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کراتے عدالت کے احکامات کی تصاویر کو دکھایا تھا. ایک پروگرام میں کہا گیا تھا کہ میشا شفیع خاموشی کے ساتھ پاکستان آئیں اور عدالت میں پیش ہونے کے بجائے اسٹوڈیو میں گانے ریکارڈ کرائے اور واپس کینیڈا چلی گئیں. عدالت گلوکار اور اداکار علی ظفر کی جانب سے اس کے خلاف ہتک عزت کے مقدمے میں 2 سال سے میشا شفیع کو سمن جاری کر رہی ہے. نجی چینل کا موقف تھا کہ چینل پر چلنے والے ٹکرز توہین آمیز نہیں تھے بلکہ نیوٹرل تھے. مقدمے کی سماعت کے بعد رائل کورٹ جسٹس کے جج جانسن نے کہا کہ جو الفاظ نشر کیے گئے ان سے ان کے معنی بآسانی سمجھے جا سکتے ہیں. جج نے کہا کہ چینل کے الفاظ کے معنی یہ ہیں کہ میشا شفیع نے عدالت کے احکامات ہوا میں اڑا دیے، یہاں تک کہ فریقین کا اصل مقصد یہ ثابت کرنا ہے میشا شفیع نے جان بوجھ کر عدالت کے احکامات کو نظر انداز کیا. جج نے مزید کہا کہ بعض ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنا توہین نہیں ہوتی. جج نے کہا کہ چینل نے یہ بات واضح کی کہ میشا شفیع نے کافی عرصے سے عدالت کے احکامات پر عمل نہیں کیا، جو ٹیکنیکل نہیں بلکہ بنیادی طور پر فریق کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے. تو یہ مقدمہ جو ہے اب باقاعدہ شروع ہو چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا اینڈ جو ہے وہ کہاں پہ جا کے ہوتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.